یوم یفر المرء من اخیہ، کہ وہ دن کہ جس دن بندہ اپنے بھائی سے بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا. وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر شخص اپنا ذمہ دار ہے، اپنے کیے کا ذمہ دار ہے. جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا ذمہ دار ہے، جو کچھ اس نے کمایا ہے اس کا وہ ذمہ دار ہے، جو کچھ اس نے کام کیے ہیں ان کا وہ ذمہ دار ہے. اس ذمہ داری میں وہ تنے تنہا ہے. یاد رکھیے، اگر اس نے اچھے اعمال کیے ہیں تو اس کا ریوارڈ اس کو ملے گا، اگر برے اعمال کیے ہیں تو اس کا عذاب اسے جھیلنا پڑے گا. شفاعت کا جو مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ پر حقیقت ہے، یہ نہیں ہے، لیکن قرآن نے بالکل کیٹیگوریکلی بیان کر دیا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر شخص نے اپنے بوجھ کو خود اٹھانا ہے. کہ نہ اگر صرف معاملہ شفاعت پر ہی ہوتا تو پھر یہ پورا نظام شریعت قائم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھی ایک نبی کافی، رسول اللہ کافی تھے پوری امت میں. وہی نمازیں پڑھتے، وہی روزے رکھتے، وہی سب کچھ کرتے، کہ ان کی شفاعت مطہرہ سے ہم سب بخشے جائیں گے. پھر یہ شریعت کا نظام، شریعت کا نظم و ضبط، اس کی تو پھر کوئی ضرورت نہیں تھی. شریعت کو کیا کہا کہ جو اس پر عمل کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا گیا، ہمیں مخاطب کر کے قرآن مجید نے کہا ہے. مومنین کو، مسلمین کو، انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو تمہیں رسول عطا فرمائے وہ لے لو، جسے رسول رکنے کا حکم دے اس سے رک جاؤ. اب اگر اپنی مرضی سے ہم کہیں کہ یہ میں کروں گا، رسول نے کیا ارشاد فرمایا، کوئی سروکار نہیں اس سے مجھے، اللہ نے کیا فرمایا، کوئی سروکار نہیں مجھے، تو پھر شفاعت کا کیا کنسیپٹ تو نہیں ہے. آپ زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاریں اور طلبگار ہوں رسول اللہ کی شفاعت کے، تو یہ تو کام نہیں چلے گا نا. شفاعت کے طلبگار تو وہ ہیں کہ اگر 33 میں سے 32 31 30 نمبر لے لیے تو 2 3 نمبر کی رعایت اگر کوئی کروا سکتا ہے تو وہ اتنی ہوگی. لیکن اگر ہماری زندگی بالکل الٹ ہے، ہماری زندگی بالکل الٹ ہے شریعت سے، ہماری انفرادی زندگی، ہماری اجتماعی زندگی، ہماری عائلی زندگی، ہماری معاشرتی زندگی، سیاسی زندگی، اقتصادی زندگی، یہ سب کچھ اس کی ڈائیورژن ہے شریعت سے، رسول اللہ کے حکم سے اور اللہ کے حکم سے، پھر ہم کس طرح کے مسلمان ہیں؟ پھر ہم شفاعت کے طلبگار ہوں. رسول ارشاد فرماتا ہے کہ تم سود سے رک جاؤ، ہم اسے کاروبار سمجھیں، حکومتیں اس کو اپنی مجبوری سمجھیں. سیاست کے میدان میں اللہ فرماتا ہے کہ نظام کفر کو چھوڑ کر نظام قرآن و سنت کو اپناؤ. ہم کہیں کہ نہیں، نظام قرآن و سنت تو مشکل ہے، ہم تو جو مروجہ نظام ہے اسی پر چلیں گے. تو پھر آپ دیکھیں نا، اللہ نے چیزوں کو کچھ حلال کیا ہے، کچھ حرام کیا. ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں ایک شریعت عطا فرمائی ہے، اس کا جو سپین ہے شریعت کا، اس کے اندر رہ کر زندگی گزارنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے.